نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل لوگ گھر بناتے ہیں تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، اس میں ایک کمرہ آپ کے لیے بھی بنایا ہے۔ تو ہمارے گھر جب بنتے ہیں تو اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جی مہمان کے لیے کمرہ، رشتہ دار کے لیے کمرہ، کسی خاص بندے کے لیے کمرہ، اور جو لوگ اللہ والوں سے عقیدت محبت کا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں ایک کمرہ اپنے شیخ اللہ والے کے لیے بھی بناتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے تو ہم اپنے شیخ کو اسی مخصوص کمرے میں ٹھہرایا کریں گے، اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اللہ والوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ میرے گھر آئیں گے نا تو آپ کو مستقل ایک کمرہ ملے گا۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے لیے بھی ہمارے گھر میں ایک کمرہ بننا چاہیے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے بھی ہمارے گھر میں ایک کمرہ بننا چاہیے۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو آج کل گھر ڈیزائن کرتے ہوئے ایک کمرے کو اس لیے بناتے ہیں کہ جی ہم اس کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے، تو یہ ہمارے گھر کی مسجد ہوگی، تو اس پر مسجد کا حکم تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو ہم اپنے گھر میں پریئر روم کا درجہ دے سکتے ہیں، ورشپ روم کا درجہ دے سکتے ہیں، اور عبادت خانے کا درجہ دے سکتے ہیں۔ تو پہلے جو اللہ والے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ جب اپنا گھر بناتے تھے نا تو اس گھر میں ایک کمرہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی بنایا جاتا تھا۔ آج جب ہم گھر بنواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بیٹے کا کمرہ ہے، یہ بیٹی کا کمرہ ہے، یہ گیسٹ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، تو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے گھروں میں کوئی ایک کمرہ، کوئی ایک مخصوص جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی بنانی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے پاکستان میں تو نہیں لیکن بعض دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر یہ خاص بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے گھروں میں مسلمان جب اپنا کوئی گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک کمرہ عبادت کے نام پر ضرور رکھا جاتا ہے، مسجد کے نام پہ ضرور رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک دو تین مصلے بچھے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ قالین بچھا ہوا ہوتا ہے، اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کے جو ہے وہ سروں پہ باندھنے والے اسکارف رکھے ہوتے ہیں، تسبیح رکھی ہوتی ہے، قرآن پاک کے لیے رحل رکھی ہوتی ہے۔ تو پورے گھر کے ممبرز میں سے جس نے بھی، مرد عورت بچے نے، جس نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے کمروں میں نہیں پڑھتے، تو وہ اس مخصوص کمرے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد کے ماحول میں اس جگہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں اللہ رب العزت کی نسبت سے کسی کمرے کو مخصوص کر رکھا ہے کہ یہ میرے اللہ کے لیے ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں جو ہے بے سکونیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، اولاد اور والدین کے درمیان غلط فہمیاں ہیں۔ ہوتا تو گھر ہے لیکن گھر کا ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہیں چلے جائیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو آباد نہیں کیا ہوتا، اپنے گھر میں عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی ہوتی، اپنے گھروں میں ہم جو ہے وہ ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، نوافل نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو گھروں میں اللہ رب العزت کی وہ رحمتیں، وہ انوارات، وہ برکتیں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھئی ہمیں سب کو اس چیز کی نیت کرنی چاہیے کہ اگر اس وقت تو ہمارا گھر بنا ہوا ہے تو ہم اس میں ایک الگ سے تو کوئی کمرہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے فکس نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں سے کسی کمرے میں کوئی ایک مخصوص جگہ اللہ کی عبادت کے لیے فکس کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔